کہیں گے، ضرور کہیں گے۔ یہ اس مذہب کی پہچان۔ عمر فاروق کو صحابہ نے نہیں چھوڑا، عمر فاروق امیر المومنین کو نہیں چھوڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سرزنش کر دیتے تھے کہ عمر فاروق آپ یہ کام کیوں رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو تھا، آپ یہ کام کیوں کر رہے؟ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ جب تک یہ چیز ہمارے اندر، یہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی غلط آدمی کا، برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی بات نہیں، وہ دونوں بچی، اس کی عزت لوٹی گئی، دیکھیں گے۔ بہت لوگ ہوتے ہمدردی جتانے والے واٹس ایپ فیس بک پر کہ وہ دونوں تینوں بہنوں کو مارنے کی کوشش کی گئی، ہمیں اس سے بہت بڑا دکھ ہے اور کھید۔ ایسی دکھ ہمدردی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کی دکھ کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی دکھ جو ہمدردی کرتے ہیں، جو واقعتاً فائنانشیلی ان کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ فیس بک والا ہمدردی نہیں چاہیے، میدان میں کھڑے ہو کر ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ دیش کے مسلمانوں اور دیش کے ہندو بھائیوں، اس دیش کو بالکل بھگوا رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے، سنویدھان کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لیے آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آپ بھی میدان میں آؤ، آپ ایک ایشور کی رسی کو پکڑو، آپ کسی گرودیو کی نہیں، آپ کسی ایسے غدار لیڈر کی نہیں جو آپ کو بانٹ بانٹ کر مسلمانوں سے الگ الگ کر کے آپ کو وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ کبھی بھی بھلا نہیں کر سکتا۔ فوراً ہندو مسلمان کا اینگل کسی بھی معاملے میں ڈھونڈتے۔ حد تو یہ ہو گئی، ابھی کچھ دنوں سے زیادہ یہ چرچا عام ہونے لگا ہے کہ بھارت کے اندر میں یہ جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے، سوتنتر سینانی تھے، انہوں نے زبردستی سے اسی سوتنتر سینانی انگریزوں سے مقابلے کے زمانے میں انگریزوں نے یہ مسلمانوں نے زبردستی کمزور ہندو بھائیوں کو پکڑ کر کلمہ قبول کروایا۔ اب کہنے لگے کچھ دنوں سے، اب یہ نیا اینگل، میں اس کو دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1846 میں ایک راجا پیدا ہوا جس کا نام موہن سنگھ، ان کا نام پڑا عبد الواسع خان۔ یاد رکھنا، ان موبائلوں میں میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی، لیکن میں بڑے دلائل کے ساتھ کہوں گا، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اٹ از آور فنڈامنٹل رائٹس، یہ میرے بنیادی حقوق ہیں۔ ہم پر کوئی الزام لگے گا تو ہم اس کی دفاع کریں گے، ہمارے دل کے اندر کوئی درد ہوگا تو ہم اس کو کلیئر بولیں گے، ہمارے اندر اگر ہم کو کوئی تہمت ہم پر لگائے گا تو ہم اس کی صفائی پیش کریں گے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ سوتنتر سینانی مولانا لوگوں نے جیسے انگریز کو بھگانے کے لیے کام کر رہے تھے، ویسے ہی ہندو بھائیوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے کئی جگہوں کے اوپر فورس کر رہے تھے، مجبور کر رہے تھے۔ میرے الزام لگانے والے میرے بڑے ہی بزدل بھائیوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ 3 سال کے اندر، تقریباً 250 سال کے اندر، بلکہ 100 سال کے اندر تقریباً 2.25 لاکھ، 3 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، شہید کیے گئے اس دیش میں انگریزوں کے ہاتھوں۔ ان میں تقریباً 60 سے 70 سے لے کر 90 ہزار علماء تھے۔ کسی بھی عالم دین نے انگریز کے علاوہ کسی بھی ہندو بھائی کے بدن کو چھوا تک نہیں، ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ رہی بات یہ اسلام تیزی سے پھیلا، تو کیوں پھیلا اس زمانے میں، اس پیریڈ میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کسی نے کسی کو ڈرایا نہیں تھا۔ پوچھو جا کر موہن لال سنگھ سے، موتی سنگھ بادشاہ، راجا مہاراجا، مدھیہ پردیش کے راج گڑھ علاقے کے رہنے والے یہ موہن لال سنگھ، موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان، ان کے اوپر کس نے زبردستی کی؟ ان کو کس نے مجبور کیا؟
ان کا کڈنیپ کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ان غدار کو، یہ جو نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں سماج میں، نوجوانوں کے دلوں میں بھوسا بھر رہے ہیں، دھرم کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کمر کو توڑنے میں مدد ملے گی اس واقعے سے۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ موتی سنگھ کرسی پر بیٹھتا ہے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کروا دیا کہ میرے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہنا چاہیے، میرے کاریالے میں کوئی بھی مسلمان کام کرنے والا نہیں ملنا چاہیے، مسلمانوں کو نوکری سے نکال دو۔ نکال دیے گئے۔ یہ کنڈیشن لاگو کی اس نے کہ کوئی بھی مسلمان 12 بجے سے پہلے میرے نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، اگر کوئی مسلمان آ گیا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ فرمان جاری کر دیا کس نے؟ موتی سنگھ نے۔ 1881 کی بات ہے یہ، راج گڑھ مدھیہ پردیش کا راجا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو اس کو یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انڈین انسائیکلوپیڈیا میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کسی عالم دین کی تصنیف کی ہوئی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں، بلکہ انڈین انسائیکلوپیڈیا کے اندر یہ ہسٹری، یہ اتہاس لکھا ہوا ہے کہ موتی سنگھ کو کس نے اسلام قبول کروایا۔ ممبئی کے پلیٹ فارم پر، ڈاکٹر ذاکر نائک کے منچ پر ہزاروں سینکڑوں میرے سناتن دھرمی بھائی آ کر ایک اللہ کا کلمہ پڑھ کر اگر اسلام کو قبول کرتے تھے تو کسی کے کندھے پر تلوار نہیں رکھی گئی تھی۔ اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جو غیر مسلموں میں جا کر کام کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ کر سکتے، اپنی اچھائی آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے۔ مولانا کلیم الدین صاحب صدیقی فلت والے وہ بھی اس کام کو کرتے، لکھنؤ کے کئی سارے اساتذہ یہ کام کرتے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو اوپن مسئلہ تھا کہ سامنے کلیئریفیکیشن کرتے تھے ایک ایک مسئلے کا، تب جا کر حق کی، قرآن کی، وحدانیت کی، ان کی صاف کلیئر طور پر لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے تھے۔ موتی سنگھ نے آرڈر کیا 12 بجے سے پہلے میرے سامنے کوئی بھی مسلمان نہیں آ سکتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ موتی سنگھ کو شکار کرنے کے لیے جانا تھا، شکار کے لیے نکلے، راستے میں میرے بھائیوں پھر پتہ کیا ہوا؟ ایک غریب آدمی بیچارے ندی کے کنارے گھر تھا، فجر کی اذان ہوئی، وہ وضو کرنے کے لیے گھر سے ندی پہ پہنچا، وضو کر رہا تھا، وضو کے بعد جب وہ نماز کے لیے اپنا گھر لوٹ رہا تھا تو اسی بیچ میں موتی سنگھ کا قافلہ گزرا۔ موتی سنگھ کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو چوپی، یہ تو داڑھی والا عبداللہ سالم ہے، یہ بہت بولتا ہے ہمارے خلاف، پکڑو ان کو، مارو۔ تو پکڑ لیے گئے عبداللہ صاحب کو۔ اب پٹائی شروع ہو گئی۔ موتی سنگھ نے کیا کہا کہ بہت بولتا ہے، مارو اس کو، ہمارا بہت پول کھولتا ہے، مارو اس کو۔ پول اس لیے کھولنا ضروری ہوتا ہے، انہیں ٹی آر پی چاہیے۔ ابھی جی نیوز کا فون آیا، ابھی کھانا کھاتے ہوئے مکھیا جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مکھیا ایک نوجوان، اور کئی ہمارے حضرت شیخ ابراہیم صاحب بھی تشریف فرماتے، کھانا کھاتے ہوئے کہ سر جیو نیوز سے ابھی شیخ بول رہا ہوں۔ ہم نے کہا تو کیا کرنا؟ بولا سر آپ کا بائٹ چاہیے، انٹرویو چاہیے۔ ہم نے کہا کہ کیا لوگے ہم جیسے مولاناؤں کا انٹرویو؟ بولا سر آپ کا پوسٹ ٹی وی میں، ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں تو لوگ بہت جلدی سنتے ہیں، دیکھتے۔ ہم نے کہا کہ تم تو اس لیے ڈالتے ہو کہ بھئی تمہارا کچھ کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات بولو، کیا ملا تم کو ہمارا پچھلے سال والا CAA والا بیان چلوا کے ابھی ٹویٹر میں تم نے کوئی، تمہارا پانڈے سنگھ نے چلایا اس کو 1 منٹ 13 سیکنڈ کا، وہ میرا CAA والا پروٹیسٹ کا ویڈیو ہے 1 سال پہلے والا، 28 جنوری سن 2020 کو وہ تقریر کی گئی تھی، اس کو کور کیا گیا تھا، اس کو ابھی چلا رہے ہو؟ بولا سر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے بھی چلا دیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھ لینا، چلا تو دیا، جتنا پیسہ تم کماؤ گے غلط طریقے سے ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ جنوین انٹرویو لو، کہاں لینا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن غلط طریقے سے مت پیش کرو اس کو۔ غلط طریقے سے تم نے کیا کہا؟ کیا کہا گیا اس تقریر کے اندر کہ دیکھیے مولانا صاحب بھی
کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب اس دیش کی اکنومی کو ہارم کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں اتنا بتایا کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے کلیئرفیکیشن کیا۔ وہ بیان کب کا بھی چلا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات؟ تو اسی لیے ان کو بھی لگا ہوگا کہ یہ مولانا صاحب آ گئے سامنے، تو موتی سنگھ نے کہا کہ مارو اس بندے کو۔ اس کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا۔ میرے بھائی میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، اندر سے بہت زور لگ رہا، ورنہ میری آواز تھوڑی تیز نکلتی ہے۔ بڑی دقت ہے آواز، چونکہ بلغم کی وجہ سے آواز بہت بیٹھی ہوئی۔ کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں یہ اتہاس بتا کر میں اپنی جگہ پکڑوں۔ تو پتہ اتنا مارا، بادشاہ سامنے کھڑا